کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ انتہائی محبت ہے۔ اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمائے۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے۔ ہائے پہلی قسم قرآن کی، سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ انتہائی محبت ہے۔ اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ فلا وربک، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم، آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کیا فرق ہے؟ یا ایھا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب، یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے۔ یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا۔ میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے ہیں، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا۔ لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ لکھ کے دیکھو قرآن میں جو تو چونکہ پتہ ہے ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے ہمیں تو بولنی نہیں آتی اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی قصے کہانیاں اللہ کو بولو اللہ خوش ہوگا اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں اللہ میں نے تو مختصر تین جو کہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں اور وہ اصطلاحی باتیں جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے ایک عام مسلمان والی لسان ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہد مبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمائے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد تو میرے رب نے قرآن اتارا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو روک دیا یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تقابل کرو سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین کون سلام بھیج رہا ہے سیاق و سباق سے پتہ چلتا کہ اللہ ہے لیکن واضح تو کوئی سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا ان اللہ ایک ذاتی نام اللہ آگے والملائکہ کافی تھا لیکن ضمیر لائے وملائکتہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے تعظیم بھی ہوتی ہے اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں یصلون علی النبی پتہ نہیں کون سا نبی وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں اس عظیم الشان اور یصلون باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار اذن اذان تکرار ہے بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے ھذا بلاغ للناس تکرار ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں لہذا یا ندا ایوہا تنبیہ الذین آمنوا اکرام کسی امت کو یا ایوہ الذین آمنوا سے نہیں یا ایوہ الذین ہادو یا اہل الکتاب ہمیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اپنے نبی کو دوسرا ہے اپنے نبی کو پہچان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى افتمارونه ولا ما یرا. کیا مقام بتایا جا رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلاً عزیز الرحمن کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنے تو خود معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا. دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے. اس کے رب نے چھوڑ دیا. ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، چونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتے ہیں. بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا. تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے. کئی ترجمے ہیں لیکن امام رازی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلاکا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کل نہیں ہے. باریکی سمجھ رہے ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں. فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں. یہ ہے فَتَرْضَىٰ. اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں. قلا ناراض، کاف نہیں ملایا. ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا. یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے. امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں. والضحى تیرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہ گاروں کو چھپا لیں گے. تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے، اس سے میں آرام سے کہہ رہا ہوں.
والضحى، یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں. والضحى، میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم. بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں. علم یجد کا ہاں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا. انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا. انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں. انی و امتی علی قوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے. میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے. آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے. پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وہی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا. غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا. تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا. اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے. والضحیٰ، اللہ اکبر. دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرے ایکسپریشن دیکھتا نہ کہتا مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آگی بات. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے، تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. کیسے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا. ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا. اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اب تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بھر دی آپ کے تذکرے، یا شعیع بنی اسرائیل کے نبی ہیں، قم، کھڑے ہو، فإنی سأطلق لسانک بوحی، میری وحی آ رہی ہے، تیری زبان پہ جاری کروں گا، تیری زبان پہ جاری کروں گا۔ تو شعیع علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اپنے آپ ان کے بول نکلنے شروع ہوئے، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان سنو، اے زمین خاموش ہو جاؤ، ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأنا، اللہ تعالیٰ ایک اونچی شان کا ظہور کرنا چاہتا ہے، ویرید ان یجعل الانہار فی الصحراء والملک فی الرعاء والریف فی الفلاح، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صحراؤں میں دریا بہا دے اور بکریاں چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اور صحراؤں کو لک و دک، صحراؤں کو سرسبز بنا دے، یرید ان یبعث امیا من الامیین، اور ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے اس قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں ایک نبی بھیجنے والا ہے جو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، جو خود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا لیکن ساری کائنات میں سب سے بڑا علم اسی کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ جب سہیل ابن عمر صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھوانے کے لیے بیٹھا تو آپ حضرت علی علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو، ہم بسم کا اللہم جانتے ہیں۔ آپ نے کہا علی مٹا دو، بسم کا اللہم بھی اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ کا نام ہے، انہوں نے مٹا دیا، اور بسم کا اللہم آگے لکھا ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے اگر تجھے رسول مانتے تو تم سے لڑائی کرتے اور تمہیں عمرے سے روکتے، لکھو محمد بن عبداللہ، ہم تجھے محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ تو آپ نے فرمایا علی مٹا دو، کہ یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹا سکتا، یہ آپ خود مٹائیں۔ تو مزے کی بات سنو، آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ چمڑا ہے یا کاغذ ہے، سامنے پڑا ہے۔ آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے وہاں انگوٹھا رکھ کے اس طرح کر کے اس کو یوں مٹا دیا اور کہا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں، دونوں ہی ذرا ٹھیک ہے۔ تو محمد بن عبداللہ آپ نہیں پڑھ، محمد رسول اللہ آپ نہیں پڑھ سکے۔ اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، پڑھو۔ پہلی وحی جبریل کہہ رہے ہیں آپ کر، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔
سینے سے لگایا، پھر کہا پڑھو. ہم کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن علوم کے سمندر بھی قطرہ بن جائیں آپ کے علم کے سامنے. تو یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں جس کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو کسی کو دکھ پہنچائے، تکلیف. لوگ اپنی زبان سے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں آج کل، ایسے گندے جملے بولتے ہیں کہ عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. لفظوں کی مار بندوق کی مار سے زیادہ شدید ہوتی ہے. بندوق کا مارا تو مر گیا، لیکن لفظوں کا مارا ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے اور اس کو سکون نہیں آتا. میرے رب نے اس الفاظ میں کتنی گرمی ہے. میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب مجھے پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. آپ کا کتنا بڑا سینہ تھا کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے. اوپر نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی. فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ تجلی پڑی. خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے. ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتوں آسمان گزار لیے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے اوپر اٹھایا اٹھایا اٹھایا، اور عرش کے اوپر، اور عرش کے اوپر نورانی پردے سارے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. تو میرے نبی نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. گفتگو ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا سینہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال موسیٰ لن یرانی حی الا مات، کوئی زندہ دیکھے گا مجھے تو مر جائے گا. ولا رطبا الا تفرق، کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی، بکھر جائے گی. ولا یابسا الا تدہدہ، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو وہ ریزہ ریزہ بن کر بکھر جائے گی. انما یرانی اہل الجنہ، مجھے جنت والے دیکھیں گے. الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی ثیابہم، مجھے جنت والے دیکھیں گے جن کی آنکھیں نیند سے پاک ہیں اور جن کی جوانیاں اور جن کے کپڑے ہمیشہ صاف اور پاک ہیں. وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نبی دلال تھے، دال لام الف لام دلال، لاڈلے نبی. لاڈلے نبی تھے اللہ سے. اللہ انکار کرتے پھر بھی کہتے نہیں میں نے کرنا ہے، مجھے دیدار کرنا ہے. اللہ نے کہا نہیں کر سکے گا، نہیں میں نے کرنا ہے. تو آپ نے کہا یہ موسیٰ کی جرأت تھی، ہم تو کبھی یہ جرأت نہ کر سکتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرأت ہے جو کہنے لگے نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے. آگے نتیجہ دیکھ لیا، بے ہوش ہو کے ٹھٹھے پیر، اٹھیا ہی نہیں جانا، پتہ نہیں کب جا کے ہوش میں آئے. تو اتنا بڑا سینہ، اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. سامنے آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہ السلام. فماذا جعلت لی، کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے
میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ پھر شیس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ پھر ادریس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ اس طرح ہر نبی کا نام آتا تھا، پھر اگلے کا نام آ جاتا تھا۔ ابراہیم کا نام آیا، اتر گیا۔ اسماعیل کا نام آیا، اتر گیا۔ اسحاق کا نام آیا، اتر گیا۔ یعقوب کا نام آیا، اتر گیا۔ یوسف کا نام آیا، الگ ہو گیا۔ لیکن جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کر سکتا، تیرا میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔